السلام علیکم مفتی صاحب، گندی مووی دیکھنے والا کیا نامردی کا شکار ہو سکتا ہے؟ وعلیکم السلام۔ دیکھیے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، حالانکہ یہ تھوڑا سا ادب کے اور اس کے خلاف ہے، لیکن یہ ایک ضروری مسئلہ ہے، اور اس پرابلم میں اکثر و بیشتر نوجوان طبقہ تو اکثر اس میں ملوث ہے اور وہ نامردی کا شکار ہو رہا ہے، اور جو نوجوان طبقہ ہے نا، تو وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کے اندر بہت کمزوری آ رہی ہے۔ تو یہ اس کے نقصانات کیا ہیں، اور یہ گندی موویز وغیرہ دیکھنے سے انسان نامرد کب تک ہو جائے گا، کیسے ہو سکتا ہے، یا نامرد کس کو کہتے ہیں، یہ آپ سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، جب کوئی انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک فطرت عطا فرمائی ہے، اور وہ فطرت یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ اس سے مباشرت کرنا، یہ اللہ کی جانب سے یہ بندے کی فطرت ہے۔ اب کوئی بندہ اس کے علاوہ، یعنی کہ بیوی سے ہم بستری کے علاوہ کسی بھی طریقے کو اپناتا ہے، مثلا وہ ہاتھ کے ذریعے سے اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے، ہاتھ کے ذریعے سے اپنی ہوس کو پورا کرتا ہے، یا وہ کسی مووی وغیرہ دیکھتا ہے اور پھر گندے فعل کرتا ہے، وہ اس کو دیکھ کر پھر وہ غلط کام کرتا ہے، تو یہ چونکہ وہ انسان اپنی فطرت سے ہٹ رہا ہے، تو وہ فطرت سے ہٹتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ لذت پھر اس کو اس کی بیوی میں نہیں ملتی، بلکہ وہ پھر اسی گناہ میں، جب تک وہ مووی نہ دیکھ لے جب تک اسے چین نہیں آئے گا۔ اگر وہ ہاتھ سے کوئی بندہ اس طرح کے کام کرتا ہے، تو جب تک وہ ہاتھ کے ذریعے سے فائدہ اپنے آپ میں تسکین نہ پالے، جب تک کہ اس کو سکون نہیں مل سکتا۔ تو یہ پھر انسان جب ایک بار فطرت سے ہٹ جاتا ہے، تو پھر فطرت پہ آنا اس کا بڑا مشکل پڑتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچے۔ اچھا، ایک دم انسان نے دیکھا تو ایک دم اس کو ایسا نہیں لگے گا کہ آپ کہیں کہ یار ایسا ہمارے ساتھ تو نہیں ہے، ہم تو نامردی کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ ایک دم انسان، کوئی بھی انسان ایک دم سے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی مرد ہے اور اس کے بعد وہ غلط کام کرنے کے بعد ایک دم وہ نامرد ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ یہ تو پرابلم، میرے پاس مریض آتے ہیں مجھے بتاتے ہیں، اکثر ہے کہ لوگوں کی منی وغیرہ پتلی ہو گئی۔ تو یہ کاہے کی وجوہات ہیں؟ یہ اسی کی وجوہات ہیں، ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ اب دھیرے دھیرے انسان کی منی جو ہوتی ہے پتلی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ہوتے ایک وقت آتا ہے کہ اس کو اتنی زیادہ کمزوری آ جاتی ہے کہ وہ پھر بیوی کے لائق نہیں بچتا، بیوی کے لائق نہیں بچتا تو ہی وہ نامرد ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں جو مین چیزیں ہیں، یعنی جس کی طرف، اچھا یہ جو چیزیں ہیں گندی مووی یا وہ ہینڈ پریکٹس وغیرہ، یہ ایسا نشہ ہے کہ ایسا نشہ گٹخا اور تمباکو اور سگریٹ اور شراب کا بھی نہیں ہے۔ یہ اتنا خطرناک نشہ ہے کہ اس کے بغیر پھر چین مل ہی نہیں سکتا ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، جب تک آپ کو سکون نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام گناہوں سے بچنے کا بتایا ہے کہ یہ ان گناہوں کے قریب بھی مت جانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا سے بھی اسی وجہ سے روکا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، وہ بہت گندا عمل ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اس کا جو گناہ ہے، جب یہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، عاجزانہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ میرے اوپر لوگ اس قدر غلط جو لوگ ہیں، کم مائنڈ رکھتے ہیں، ان کے پاس دماغ نہیں ہے، تو وہ غلط کمنٹس کرتے ہیں۔ میں کبھی ان کو کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو، کیا نہیں کہہ رہے ہو، وہ ان کی اپنی سمجھ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ مجھ سے ٹکراتے ہیں، تو میں جانتا ہوں یہ بیماریاں اور اس قسم کے مریض کتنے پوری دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ سے بس بہت ہی ادب کے ساتھ عاجزانہ درخواست آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، آپ اپنے آپ کو پہچانیں، آپ تمام غلط فعلوں سے، گندے افعال سے آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، باز رہیں، ورنہ اگر آپ ایک مرتبہ اپنی فطرت سے ہٹ گئے تو پھر آپ جلدی فطرت پہ آ ہی نہیں سکتے، اور پھر بعد میں وہ پرابلمز ہمیں نظر آتی ہیں، اور پھر انسان کے پاس سوائے پچھتاوے کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ کا خوف دل میں بسائیں، اور نمازوں کی پابندی کریں، تمام اچھے کام کریں، اور اس کے ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔